بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا۔ کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس، تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے۔ جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو، یا قمیص پہن لیتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ۔ تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے، گنجائش تو دی جا سکتی ہے، اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو۔ تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے۔ بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے۔ لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو۔ تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو ایوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بچپن کا رشتہ پسند نہ ہو تو کیا ہم منع کر سکتے ہیں؟ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا، بڑی نوازش آپ کی جناب، جہاں میری امی نے میرا رشتہ ماموں کی بیٹی کے ساتھ مل کر دیا۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ دیندار بھی نہیں ہے۔ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ وہ دیندار نہیں ہے؟ یعنی اسی وقت رشتہ کر دیا تھا نا۔ اچھا، اب نہیں شادی کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن اچھا، یہ ہمارے کمپوزر کی بھی غلطی ہوتی ہے بعض دفعہ لکھنے میں۔ خیر، یہ اب شادی نہیں کرنا چاہتے ان سے کیونکہ وہ دیندار بھی نہیں ہے اور میں اسے بالکل پسند بھی نہیں کرتا، لہذا نکاح کر کے میں اس پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا اور اپنی نسل کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دور کی سوچ رہے ہیں بھائی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی تو ہم تمہاری فیملی کے ساتھ ہر قسم کا رشتہ ناتا توڑ دیں گے۔ تو اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں یہ رشتہ ختم کر سکتا ہوں یا نہیں؟
فیصل قریشی صاحب، آپ نے بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد اگر اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور ہاں کر دی تھی، تو پھر اخلاقیات کا تقاضا بہرحال یہی ہے کہ آپ وہاں شادی کریں. لیکن بچپن میں اماں نے کر دیا، آپ نے بڑے ہو کر ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں اس رشتے پہ ایگری ہوں، دل سے ایگری ہوں. تو مشورہ تو میرا یہی ہے کہ آپ کر لیں شادی، آپ کی اماں کی پسند ہے، خاندان سارا چاہ رہا ہے، رشتہ داری جڑے گی، ثواب ملے گا. لیکن بہرحال اگر آپ کے بالکل بھی طبیعت مائل نہیں ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ اس کو محبت نہیں دے پائیں گے، تو پھر آپ دو ٹوک لفظوں میں انکار کر دیں. جو لوگ رشتہ داری توڑیں گے ان کو رشتہ داری توڑنے کا گناہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا. رشتے ناتے ایسی چیز نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ کروائے جائیں. نہ اس طرح سے زبردستی لڑکیوں پہ اپنی رائے مسلط کرنی چاہیے، نہ لڑکوں پہ زبردستی مسلط کرنی چاہیے. تو پھر آپ کے رشتہ داروں کو میری نصیحت ہے کہ بھئی ایک بندہ نہیں چاہ رہا تو آپ اس پہ زبردستی نہ کریں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تو جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں شادی کریں، بشرطے کہ وہ آپ کے خاندان سے میچ کرتی ہو اور وہ ایڈجسٹ ہو پائے. تو یہ غلط ہے. میں بہرحال فیصل قریشی صاحب کو یہی کہوں گا، اگر آپ ظرف بڑا کر کے وہاں کر لیں شادی تو بہت اچھی بات ہے، رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، اماں خوش ہو جائیں گی. ماں کو خوش کرنا کوئی تھوڑی بہت نیکی تو نہیں ہے. لیکن بہرحال لازم نہیں ہے، یہ شادیاں گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتی ہیں.